परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शोहर के हैं चच्चे ताए वगैरह या कजन है वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चच्चा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूँ ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगियां उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर कमबख्त ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी, बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा है मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे, जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार उसको, लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई है, बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए, जिना फैले सोसाइटी में। तो मुझे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई, एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए। वो हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3 अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पर तरस, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं यार, लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, अयादत के, ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे एतमाद किया जाएगा? कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फोश फिल्में सारी सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? जवान सौतेली बेटी इसके हवाले की जाए सौतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल है नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी यार, मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब तक वो मेरा ख्याल, अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना। मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है। अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, जो
باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی تو آپ مجھے بتاؤ، جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا، اس کے باس کو پتا چلے گا بیوہ بھی ہے، کم عمر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا؟ اس پہ نہیں ڈالے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے، آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی، وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہے کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے۔ کہتی ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں، ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا، یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے۔ تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ، ہم کوئی بے وقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا، آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا، خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس طرح سے۔ کسی کی باتوں میں نہ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف، انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا، بھائی میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں۔ ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر، کلچر کا بت۔ ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ کلچر کو اٹھا کے پھینک دو، ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے۔ دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے، عورتیں بہت، مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا، تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا۔ ہمارے پاس تو حل ہے بھائی، ہمارے پاس، ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا، وہ کس سے پوچھتے؟ پادریوں نے کہا ایک سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی، حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا، تورات انجیل میں تو 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا، پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے، اب نہیں ہو سکتا بحال۔ ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے، آپ اگر دوسری کر رہے ہو، بیوہ کو سہارا دے رہے ہو، طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو، کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت نہیں دیتی؟ آپ بولو سوسائٹی کا ہی تیل لینے یار، خدا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے خدا نے اجازت دی ہے، کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے۔ تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں، ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے، رو رہی ہیں، چیخو پکار، زندگی برباد ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی، اس کی 3 بچیاں بھی ہیں، کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے میری شادی کرا دو، میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں، آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا؟ ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا، وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، دیور کا ہوتا ہے، جیٹھ کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو، وہ نہیں دے سکتے ان کے کزن دیں، اپنے خاندان میں رہے تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر، ہر سال حج عمرے بھی ہیں، کسی بے غیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں، تو آپ مجھے آ کے بتا دینا، میں اس کو ایوارڈ دوں گا۔ کسی بے غیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا، وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال ڈال کے نا، کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی، اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں۔ وہ کیا ہوگا یار 2500؟ پھر اس کو زکات، اس کو تو محبت بھی چاہیے، شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے، اس کے اولاد کو سہارا چاہیے، یتیموں کی طرح پالیں گے، اس کا باپ نہیں ہے یار۔ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار، باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے، کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں، کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو، اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے، باپ کا کزن ہے، وہ تو وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے، سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، بالکل باہر کے خاندان کو۔ تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے، خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے، پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو۔ لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے، خاندان والے کہہ رہے ہم کیوں پالے، کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے، اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے؟ نہیں آئی نا بات سمجھ میں، میرا خیال ہے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں، مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے، اور اللہ پھینٹی لگائے گا، چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا، تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا؟ زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا؟ جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ صحابہ میں ایسا ہوا، ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں، 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں، اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے، کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا، لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے، مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے۔ او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے، لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا، اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھیں، اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے۔ حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے، جوان تھے، 4 بیویاں تھیں ان کی، شہید ہوئے تو 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، رونے کی آواز آئی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے، پھر ان 4 کی شادی ہو گئی۔
اور ایسے نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے ان کے لیے رشتے تلاش کیے ہوں, اشتہار, اس زمانے میں تو کوئی اشتہار کا رواج نہیں تھا, یا اناؤنسمنٹ کی ہو. اتنے رشتے آئے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. ان میں ایک تھی حضرت اسما, جب ان کے لیے حضرت ابو بکر نے الگ پیغام بھیجا, حضرت علی نے الگ پیغام بھیجا, اور بھی صحابہ نے بھیجا, انہوں نے سلیکٹ کیا میں نے کس سے کرنی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں, آپ کیوں پیغام بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی نے ایک وقت میں 9 رکھ سکتے ہیں, تو ہم نے 4 رکھ لیا, تو کیا ہو گیا بھائی. اتنے رشتے آئے ہیں حضرت اسما کے لیے. حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی عمر کم ہے. حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کیا کہ یہ میچور ہیں, کیونکہ وہ چاہتی تھی کسی میچور سے شادی ہو. حضرت ابو بکر کا نکاح ہو گیا ان سے, زندگی بڑی اچھی. پہلے حضرت ابو بکر کے نکاح میں پہلے سے بھی بیوی موجود تھی, ایک اور ہو گئی. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اس وقت حضرت فاطمہ کا شاید انتقال ہو چکا تھا میرا خیال ہے. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ اب حضرت علی بھی کیا ہو گئے تھے, دوبارہ بھی شادی ہو رہی ہے. 2 3 دفعہ بیوہ ہو کے شادی ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ کی جو 40 سال میں شادی ہوئی ہے اور نبی 25 سال کے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خدیجہ کو رشتے نہیں مل رہے تھے؟ خطبہا اشراف قوم, حدیث میں جب خدیجہ بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں کے رشتے آئے ہیں, ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے شادی ایسے شخص سے کرنی ہے جو میرا مال تجارت میں لگا سکے, اس کے لیے ایماندار آدمی چاہیے. تو یہ کیا ہے, یہ ایماندار. وہاں بھی سلیکشن حضرت خدیجہ کی طرف سے تھی, وہ محتاج نہیں تھی کہ نبی سے نکاح کرنے پر, نہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا بھئی یہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو کوئی اخباروں میں اشتہار دینے کا رواج نہیں تھا, کوئی بیواؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھیک مانگنے کا رواج. تو باپ جو ہے نا اپنی کنواری بیٹیوں کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ان کی کہیں ان کو ٹکا دو کہیں. تو سوسائٹی برباد ہوگی, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, یہ بتا دوں میں آپ کو. اس کا حل دعاؤں میں نہیں ہے, وظیفوں میں نہیں ہے, اس کا حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. میرے پاس حرم میں ایک شخص آیا کہ شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی, آپ دعا کریں حرم میں. میں نے کہا میں حرم میں نا جو غلاف کعبہ ہے نا اس پہ لٹک کے بھی دعا کروں گا پھر بھی نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی ہو جائے گی, اور کس. جب اللہ میاں نے مرد رکھے ہی کم ہیں جو نکاح کے قابل مرد ہیں, گروتھ ریشو کی بات نہیں کر رہا, اور عورتیں زیادہ ہیں, تو ان کا حل یہ تھوڑی بتایا کہ کعبہ میں جا کے دعا کرو. ان کا حل بتایا مرد زیادہ شادیاں کریں. آپ زیادہ شادیاں مردوں کو کروانا شروع کر دیں, پھر دعا اگلے درجے میں کیا ہے, پھر دعا ہے. آپ رزق کا انتظام تو کرو نا, اسباب تو اختیار کرو, پھر دعا مانگو اللہ مجھے رزق نہیں مل رہا تو دے. دعا قبول ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد. مرد ہے نہیں, نکاح کر نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتے اور بیٹی کے لیے کہہ رہے ہو کہ رشتے ہی نہیں ہیں, تو دعائیں مانگ رہے ہو جا کے, تو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ اپنے بیٹے کو کرنے نہیں دے رہا شادی, اور بیٹی کے بارے میں کہہ رہے رشتے کیا ہیں, ہے ہی نہیں, میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ سے. اللہ کہے گا نا تو کسی اور کی بیٹی کو تو نمٹا نہیں رہا, اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کر رہا ہے. تو دوسرا بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دے رہا. تو اسباب اختیار جب تک نہیں کرو گے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو میں اس میں بہت سینسیٹیو ہوں, میں نے حالات دیکھے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو حالات میں نے بوڑھوں کے دیکھے ہیں, برین ہیمریج سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ہم اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, کوئی مریخ سے آئے ہوئے لوگ نہیں, اپنے ریلیٹیوز میں دیکھے ہیں, اور اب بھی نظر آ رہے ہیں آئے دن. میں نے تو فون سننے چھوڑ دی اسی وجہ سے یار, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے آدمی. اتنی لڑکیاں, اتنی عورتیں جو جن کی چیخو پکار ہے نا, جتنے ماں باپ ہیں. ایک دفعہ میں گیا کسی کے گھر, اس بوڑھے پہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا. اس کی بچی جوان طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی. وہ بوڑھا آدمی نے پورا نا ایک کمرہ جہیز سے جمع کیا ہوا ہے, مجھے دکھایا یار مفتی صاحب اس بچی کی شادی کرا دو. پورا یار اس کا کباڑ کھانا بنا ہوا تھا بیچارے کا. وہ غریب نے اپنا نا جوڑ کے, لوگ کہتے ہیں نا جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی, جہیز نہ ہونے, اس کا پورا کمرہ ہے. وہ کباڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرانا ہو گیا تھا. مجھے اتنا ترس آ رہا ہے یار, یہ کیا, یعنی کیا کریں اس کے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہم کسی کی کرا سکتے ہیں. کیوں, جب ایک کرنی ہے نا تو معیار بہت اونچا ہوتا ہے, دوسری پہ ہو جاتا ہے, دوسری پہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں, کیوں رواج نہیں ہے. وہ کہے گا یار پتہ نہیں, اور کرے گا تو کوئی دے گا نا, وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا تو دے گا کہاں اگلا. اور جو کرنے کی سوچتا ہے نا اس کا معیار اتنا اونچا ہے, کہہ رہے ایک تو میں دوسری کر رہا ہوں اتنی ٹینشن میں, طلاق یافتہ سے کر لوں. اس کو معیار یہ ہے کہ اس کو کوئی بالی ووڈ کی ایکٹریس چاہیے, اس کو ثنا خان چاہیے اس کو, یا اس جیسی کوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے کام شروع کر لو, سوسائٹی کو اٹھا کے کیا کرو, ایسے کی تیسے, اچھی نیت سے کرو. بہتر تو یہ طلاق یافتہ بیوہ سے کرو. بیگم رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو عزت دو, محبت دو, بولو بیگم مجھے پتا ہے آپ کا غم ہے لیکن سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ ضرور. اور چھپن چھپائی نہیں کھیلو شادیوں میں. ٹھیک ہے زنا سے تو بچ جاتا ہے آدمی چھپ کے شادی کرنے میں, لیکن خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے یار, ہے تو ہے ایسی کی تیسی یار, اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اس کے حقوق ہیں. یہ چھپن چھپائیوں والے معاملے نہ زیادہ عرصہ چلتے ہیں. بیویوں کو جب لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں اس میں, کچھ دن کے بعد جب دل بھر گیا تو بوجھ لگنے لگتی ہے, اس کو نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ غیر خاندانی لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. خاندانی آدمی کہتا ہے جب میں نے شادی کی ہے تو ایسی کی تیسی, میرے قتلے بنا کے مار دو, مجھے بھگتے سے جو ہے نا
सिरी पाए मेरे अलग कर दो, किया है मैंने, जाओ जो मर्जी करना है करो। इसमें चंद दिन टेंशन होगी, पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ससुराल को पता चल जाएगा भाई ये बहुत डीट है इस मामले में। हमने भी शुरू में टेंशन में टाइम गुजारा, अब अल्लाह का शुक्र है हम टेंशन से अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह बचाए ही रखे, मुझे अल्लाह में ऐसे भी बहुत डर लगता है। अल्लाह कहे कि तू बगैर टेंशन की, अच्छा तो इसलिए अल्लाह ने बचाया हुआ है। लेकिन हमने बड़ी टेंशनें उठाई हैं, ऐसा नहीं हो गया। उसमें यही था कि यार हो गया तो हो गया, स्टाइल ही यही था। मर जाएंगे ना, जो मर्जी करना है कर लो यार, जो हो गया बस हो गया, एक्सक्यूज मी सर हो गया, ठीक है ना। इसके बगैर चलता नहीं है। इसमें टेंशन है, वक्ती है, उसके बाद सुकून है। मेरे पास ऐसे लोग आए दूसरी की, बहुत टेंशन में, यार हम तो अब छोड़ दूं नहीं। मैंने कहा यार अगर ये कंफ्यूज वाली जिंदगी गुजारी ना, डिप्रेशन से मर जाओगे। अब तो जो हो गया क्या है, बोलो हो गया, मार दो, फेंक दो, नाले में लाश बहा दो, कुछ भी करो, बस जो होना था क्या है हो गया। और मैंने कहा घर से बंदूकें छुपा दो, ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे केसेस भी हुए, बेगम ने उड़ाई दिया बंदा, खुद जेल हो गई फिर बेगम को। लेकिन जिस बात में ना औरत को, आहिस्ता से बोल रहा हूँ कुछ सीख ना लगी गई तो भाई, और उसको बेगम को बता दो मैं मर जाता तो भी तो सब्र आ जाता ना। और औरत को चाहिए भाई, ठीक है औरत को तकलीफ होती है, लेकिन दूसरी औरतों का भी तो ख्याल करें ना यार, वो भी तो इंसान है। मैं ऐसे वाकयात भी जानता हूँ। एक बंदे को मैंने कहा करो, तुम्हारी बेगम बेवा हो गई, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही रुलेंगे। उसने कहा कुछ नहीं होता, वो बेवा वाकई हो गई। अब तो मैं किसी को ये भी नहीं कहता, मैंने कहा ऐसा ना हो ये मर जाए, वो एक्सीडेंट से मरी गए, वही हुआ, उनके बच्चों को भी कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सारा सोसाइटी ने बेकार एक हिसाब किताब शुरू कर दिया है। शुक्र करो तुम जवान हो, अभी ये बातें सुनने को मिल रही हैं। कितने बूढ़े मेरे पास आए, काश मुफ्ती साहब 10 साल पहले हम आपके बयान सुन लेते, काश सुन लेते। लेकिन फिर बार बार मैं कह रहा हूं, लटकाओ नहीं औरत को, लटकाओ नहीं, चस्के लेने के लिए मत करो, हमारे बयान का नाजायज फायदा मत उठाओ। बहुत से बेगैरत हैं, बड़े बेगैरत हैं, बयान सुन के करते हैं और फिर लटका देते हैं औरत को। चंद दिन का जोश होता है, या फिर पहली को भूल जाते हैं। ये बेगैरती वाला काम नहीं, ये पैगंबरों का काम है, तो पैगंबरों के तरीके पे ही होगा। हमारे नबी ने जैसे किया है तो पैगंबरों वाले तरीके पे ही करो। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आता है कहता है मैं शादी कर रहा हूँ और मैं बता दूंगा, और मैंने कहा फिर जब पिटेगा तो क्या हुआ, कह रहा है कोई बात नहीं यार मुझसे। और फिर अल्लाह का शुक्र है वो पहली को घुमाने लेके जा रहे होते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि यार इसको पता है पहली को तकलीफ हुई है, तो अब थोड़ा सा उसको टाइम देना है, तो उसकी तलाफी भी तमीज से कर रहे होते हैं, उसको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उसको ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। तो तमीज से करोगे, इसकी बरकतें तुम दुनिया में अपनी आंखों से देखोगे। बदतमीजी से करोगे तो नहूसत आएगी। सही है। इस पे एक टेक्निकल पॉइंट की बात आ रही है, वक्त बहुत पूरा हो गया है। अक्सर लोग दूसरी शादी करते हुए कहते हैं खानदान धक्के देके निकाल देगा, छोड़ देगा हमें। तो मैं कहता हूँ जब दूसरी तीसरी चौथी होगी ना, 2-4 साल में तुम्हारा अपना इतना बड़ा खानदान होगा, बच्चे भी उसी स्पीड से होंगे, तो इतना बड़ा खानदान होगा कि तुम्हारा खानदान जो है वो तुम्हारे खानदान का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में? मेरे खानदान में टोटल पता नहीं कितने अफराद थे, लेकिन अब वो मेरे खानदान के एक थोड़े से अफराद रह गए। समझ रहे? नहीं आ रही समझ में? यानी मेरे खानदान वाले अगर आए तो फिर जो मेरे वाला खानदान है, अगर मैं उनके साथ बिठाऊं तो फिर ऐसा लगेगा कि वो वाला जो खानदान, जो मेरा पहले वाला जो खानदान था ना, वो मेरे वाले खानदान का एक छोटा सा पार्ट है। तो भाई खानदान तो बनता ही शादी भी ऐसे है यार। तो खानदान छोड़ के निकाह को प्रोमोट करो, अल्लाह अच्छा खानदान दे देगा आपको। ऐसे नालायकों से अल्लाह हिफाजत करेगा।